اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے اتاری ہے، ہم نے اس کو مقرر کیا ہے اور اس میں واضح نشانیاں اتاری ہیں تاکہ تم دھیان دو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور تم کو ان پر ترس نہ آوے اللہ کا حکم چلانے میں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہوں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کا مارنا اور یہ سزا دینا دیکھیں اور وہاں حاضر ہوں مسلمانوں کی ایک جماعت اور کچھ لوگ۔ الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة، بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت سے یا شرک والی سے۔ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک، اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر بدکار مرد یا مشرک مرد۔ وحرم ذلك علی المؤمنین، اور یہ حرام ہوا ہے ایمان والوں پر۔ بیان چل رہا ہے سورہ نور کی ان ابتدائی آیات میں زنا، خوری اور بدکاری کے سلسلے میں۔ کچھ ہم نے پچھلے ہفتے اس پر روشنی ڈالی تھی کہ زنا کتنی بری چیز ہے، اس کے کیا کیا نقصانات اور مفاسد ہیں، معاشرہ کس طرح بگڑتا ہے اور انصاب میں خلط ملط ہوتا ہے اور لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، ریپ ہوتے ہیں۔ یہ سب زنا کی پھیلنے اور اس کے شائع ہو جانے کی نحوست ہے۔ اس میں یہ بات رہ گئی تھی اس وقت کہنا، وہ جو کتاب ہم پچھلے ہفتے لائے تھے اسلام میں نظام عصمت و عفت، تو اس میں حوالوں کے ساتھ بیان کیا تھا کہ مغربی ممالک میں زنا کی کیا کیا نقصانات ہیں اور کتنی ٹین ایج پریگننسیاں ہوتی ہیں، کتنے ریپ ہوتے ہیں، کتنے کیس پولیس کے یہاں جاتے ہیں اور کتنے نہیں جاتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ زیادتیاں، اور لڑکیاں تو لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بدفعلی، اور یہ سارے کیس جو ہیں یہ سب اس مزاج کے فاسد ہو جانے اور بگڑ جانے کا نتیجہ ہے۔ جب مزاج بگڑ جاتا ہے، آدمی کا ذہن جو ہے زنا کی طرف چل پڑتا ہے، تو ویسے قوت اور طاقت تو جوانی میں ہے ہی۔ الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی تو جنون کی ایک شاخ ہے، تو اس جنون میں آدمی سب کچھ کر بیٹھتا ہے۔ تو جب یہ اس کی شہوت کو کنٹرول میں نہ کیا جائے تو پھر وہ ہر گناہ کر بیٹھے گا اور کسی کو اس کو رکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ تو پچھلے ہفتے ہی جب ہم یہ بیان کر رہے تھے، اسی دن کے نیوز میں تھا کہ برٹن کے اندر 1000 سے زیادہ ٹین ایج پریگننسی میں اضافہ ہوا ہے، اور جو 14-15 سال سے کم کی جو بچیاں ہیں ان میں ابورشن کا جو ریٹ تھا تو پچھلے سال کی بنسبت تقریباً 24 یا 28% بڑھ گیا، یعنی 1000 سے زیادہ ابورشن ٹین ایج بچیوں کے ہوئے۔ بڑی عمر والی تو ابورشن کراتی ہیں، لیکن جو ٹین ایج بچیاں ہیں 10-12 سے لے کر 14-15 تک کی، ان میں جتنا ابورشن پہلے سے ہوتا تھا اس میں 24% یا 28% اضافہ ہو گیا، اور 1000 سے زیادہ اور بچیاں جو ہیں مزید جو ہیں انہوں نے ابورشن کرایا، اور اس کے لیے یہ تو اب اتنی چھوٹی بچی اور ابورشن کرا رہی ہے، یہ نحوست اس کی ہے۔ اور اگر ان کو کوئی سمجھائے کہ اسکولوں میں سیکس ایجوکیشن کو ذرا کنٹرول میں رکھا جائے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اب سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے جب ہم اسکول جاتے تھے اس وقت ایسا کوئی ایجوکیشن نہیں تھا، نہ اس کی ضرورت تھی، اور اس میں جب سکھایا جاتا ہے کہ مرد عورت میں یوں ملاپ ہوتا ہے اور یوں، تو نہ طبیعت ہو پھر بھی طبیعت تقاضا کرتی ہے،
اور پھر اسکولوں کے گراؤنڈز میں ہی زنا ہوتے ہیں، اور سمجھیے کہ وہاں سے پھر وہ بچیاں حاملہ ہوتی ہیں، اور پھر کالجز میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر سیٹرڈے نائٹ آؤٹ میں کلب میں جا کر کے وہاں پر بدکاریاں ہوتی ہیں. تو یہ سب جو ہے یہ اس کے پھیلانے کا نتیجہ ہے. اس پر اگر کنٹرول کیا جائے، سخت اقدام اٹھایا جائے، تو بہت سی ریپ جو ہیں وہ بھی بند ہو جائیں، اور بہت سے کیسز جو ہیں اس طرح کے ٹین ایج کے یہ بھی ختم ہو جائیں. جہاں پر کنٹرول ہے وہاں دیکھو کتنا زیادہ سکون ہے، چین ہے. رات کے 12 بجے بھی کوئی عورت جو ہے اپنے کام سے کہیں ادھر سے ادھر جائے اور آئے تو اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں، اس کو کوئی سیٹی بجانے والا نہیں، اس کو کوئی پکڑنے اور اس کی عزت کو لوٹنے والا نہیں. یہ نتیجہ ہے سمجھیے کہ حیا اور شرم کو پروموٹ کرنے اور سمجھیے معاشرے کو پاک صاف کرنے کا، اور یہ کرنا پڑے گا ورنہ معاشرے میں بڑی خرابیاں جو ہیں پھیلیں گی. زنا کے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا، اس کے ضمن میں اور چیزیں بھی وہاں آتی ہیں کہ جس طرح زنا حرام ہے، لواطت بھی حرام ہے. بدفعلی جو ہے شریعت کے نقطۂ نظر سے گناہ کبیرہ ہے، اور سمجھیے کہ اس کے نقصانات سے کون واقف نہیں ہے. کتنے نقصانات ہوتے ہیں، کیا بیان کرے آدمی اس سلسلے میں. لیکن اس ملک میں کچھ کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں پڑتی. ایک ڈاکٹر کی وہ کتاب میں دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ڈاکٹروں کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ مرد کی ریلیشن شپ دونوں کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے. مگر یورپ ابھی تک کشمکش میں پھنسا ہوا ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ جو لواطت والی دوستی ہے یہ سمجھیے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اسی کشمکش کے اندر وہ رہتے ہیں، اور جو اس فعل کو کرتے ہیں وہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. انہوں نے ایج آف کنسنٹ کو کم کر دیا، پہلے 21 سے 18 کو لے آئے، 18 سے 16 پہ لے آئے، اور اب جو ہے ایسے قوانین بنا دیے کہ اس سے اوپر میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو اوپر والے طبقے ہیں جو اس فعل میں ملوث ہیں وہی ایسے قوانین بناتے ہیں اور وہی اس کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں میں اس کو عام کرتے ہیں. تو یہ سمجھیے کہ ان کو چاہیے کہ اس پر ذرا توجہ کریں، سمجھدار لوگ بیٹھیں، ڈاکٹر وغیرہ ریسرچ کریں اور طبی لائن سے اس کے جو نقصانات ہیں اس کو سمجھیں. اور جیسے کہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے بتایا تھا، جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آگے پھر بیماریاں آتی ہیں، ہاسپٹل بھرتی ہیں، NHS کے اوپر برڈن ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں. اللہ پاک ان کو کچھ دھیان دینے، توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. بہرحال یہ تو اس سلسلے میں ہے. اللہ پاک یہاں پر جو زنا کرنے والے مرد اور عورت کی حد بیان کر رہے ہیں یہ بالکل واضح ہے. بعض مرتبہ تو ڈر لگتا ہے کہ اس کی میں لمبی چوڑی ڈیٹیل تفسیر کروں یا نہ کروں. اگر ہم تفسیر کریں اس کی لمبی چوڑی ہو سکتا ہے کسی کو کوئی غلط فہمی ہو جائے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس ملک میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کوڑے مارو، رجم کرو. حالانکہ ہم اس سزا کو اس ملک میں نافذ کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں. یہ سزا تو ایک شرعی حکم ہے. ہم تو قرآن شریف کی تفسیر کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. تو قرآن کا ایک ترجمہ مطلب اور اس کی تشریح کر رہے ہیں. یہاں پر کوئی کسی کو ایسی سزا ہم منع کرتے ہیں، کوئی بھی اس ملک میں کسی کو ایسی سزا نہ مارے. یہ سزا تو وہاں ہوتی ہے جہاں اسلامی ملک ہو، اسلامی قاضی ہو، شریعت ہو، شریعت کے مطابق جو ہے گواہوں کو، وٹنس کو بلایا جائے، اکیوز کو بلایا جائے، پھر وہ جو قوانین ہیں اس کے حساب سے وہ ثبوت ہو، اس کے بعد یہ سزا نافذ ہوتی ہے. ورنہ ایسے ہی کسی کے متعلق پتہ چلے کہ اس نے زنا کیا اور اس کو جا کر کوئی مارنا شروع کر دے تو شریعت میں اس کی اجازت گنجائش نہیں ہے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. جب یہ سمجھ میں آ گیا تو ذرا سا مختصر سی اس کی تشریح کر دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا زنا خور عورت، زنا خور مرد کو ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے مارو. اللہ پاک نے یہاں عورت کو مقدم کیا، مرد کو مؤخر کیا. جہاں چوری کا حکم بیان کیا وہاں کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت. وجہ اس کی یہ ہے کہ چوری کے لیے قوت چاہیے، طاقت چاہیے. یہ مرد کے اندر ہوتی ہے اور مرد جو ہے اپنے جسمانی قوت طاقت کی وجہ سے چوریاں کرتا ہے.
اور زنا کے لیے شہوت چاہیے اور اس کے لیے کچھ خوبصورتی حسن و جمال چاہیے، اپیل چاہیے، اٹریکشن چاہیے، یہ چیز عورت میں ہوتی ہے. اس لیے عورتیں جو ہیں وہ پروسٹیٹیوشن میں زیادہ ہوتی ہیں. میل پروسٹیٹیوٹ کم ملیں گے، فیمیل پروسٹیٹیوٹ زیادہ ملیں گے. تو اس لیے چونکہ عورت جو ہے اس بدکاری کو کرنے میں آگے ہوتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے الزانیۃ کو مقدم کیا اور والزانی کو مؤخر کیا. زنا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی انسان کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ وہ حرکت کرے جو اپنی بیگم کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اپنی شرمگاہ اس کی شرمگاہ میں داخل کرے اور ختنہ کی جگہ سے مل جائے، اور دونوں بالغ ہوں، عقل مند ہوں، یعنی نابالغ نہ ہو، مجنون اور دیوانے نہ ہوں. اگر نابالغ بچہ مجنون دیوانہ ایسی حرکت کرے تو وہ اس حکم کے اندر نہیں آئے گا. تو ہوش حواس قائم ہو، پتہ ہو کہ زنا کیا ہے، اس کے باوجود ایسی حرکت کریں تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں اس پر زنا کی تعریف صادق آتی ہے اور اس پر یہ سزا جو ہے نافذ کی جائے گی. سزا اس کو کیا دی جائے گی؟ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 درے مارو. 100 درے مارو. درہ جو ہے یہ کیسا ہوگا، اس کی بھی مستقل تفصیل آتی ہے کتابوں میں کہ وہ درہ جو ہے بالکل نیا بھی نہ ہو اور بالکل پھٹا ہوا پرانا بھی نہ ہو، زیادہ موٹا بھی نہیں اور زیادہ پتلا بھی نہیں. اپنی جو تسبیح والی انگلی ہے یہ اس کے برابر یا اس سے زیادہ ذرا سا اس میں تھکنس ہو، اس کی لمبائی ذراع کے برابر ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اس کے اخیر میں گانٹھ اور گرا اور نوٹ نہ ہو بلکہ سیدھی چمڑی ہو، اور اس کو مارنے والا کوئی سمجھدار نیک بندہ ہو. کیونکہ حدود جو ہیں وہ یا تو امام المؤمنین مسلمین امیر المومنین خود لگائیں یا وہ کسی کو کہیں وہ لگائے. ایک موقع پر حضرت عثمان نے حضرت علی کو کہا کہ علی فلاں کو حد لگاؤ. انہوں نے حسن کو کہا، حسن ذرا پشو پیش کیا تو عبداللہ ابن جعفر کو کہا تو عبداللہ ابن جعفر جوان تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کے وہ حد ماری. تو کوئی سمجھدار آدمی ہو جو حد مارنا جانتا ہو اس سے مروائی جائے، کسی باوڑے سے خر دماغ سے نہ مرائی جائے ورنہ وہ کچھ کا کچھ کر بیٹھے. اور حد مارنے والا جب حد مارے تو کوڑا جو ہے صرف اپنے مونڈے اور شولڈر تک لائے اور مارے، اور اپنی بغل جو ہے اس کو نہ دکھائے اور بالکل پیچھے کی طرف لے جا کر کے نہ مارے، بلکہ صرف ہاتھ یہاں تک لائے اور 1 2 3 4 5 اس طرح سے حد مار دے. اور حد سمجھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں یا حضرت عمر کی یہاں ایک مرتبہ قرطبی نے نقل کیا ہے، کسی کو حد مارنی تھی، شاید حضور ہی کی یہاں کوڑا منگوایا تو بالکل تر و تازہ ٹماتا ہوا کوڑا لایا گیا. حضور نے فرمایا نہیں، یہ تو بہت سمجھیے کہ بالکل تازہ ہے اور اس سے مار زیادہ لگے گی. فرمایا دوسرا لے آؤ. دوسرا لائے تو بالکل پھٹا پرانا بوسیدہ لایا. فرمایا نہیں یہ بھی نہیں، درمیانہ لاؤ. تو درمیانہ لائے جس کو گھوڑے پر سواری میں استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ گھوڑے پر سواری کرنے کے لیے بھی کوڑے سے اس کو وپ کرتے ہیں تو وہ دوڑتا ہے پھر آگے. تو ایسا کوڑا جو استعمال بھی ہوا تھا، مستعمل تھا، وہ لایا گیا. فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، اس سے مارو. تو اس سے پھر کوڑے مارے گئے. تو یہ کوڑا مارنے کے لیے بھی یہ سارے شرائط ہیں، اس طرح سے اس کو کوڑے مارے جائیں. اور یہ کوڑے کچھ اتنے خطرناک نہیں کہ آدمی 100 درے اور 100 لاشز کھا کر کے ہائے مر جائے، وہاں پر ختم ہو جائے کیا ہو گیا. نہیں. ایک مرتبہ ایک بات چل رہی تھی، وہ آسٹریلین کی 2 نرسیں تھیں، انہوں نے وہاں کچھ مرڈر کیا تھا کسی برٹش نرس کا. تو سعودی عرب میں ان کے لیے کچھ حد نافذ کی تھی کہ ان کو 500 درے مارے جائیں. تو بہت لیدے چل رہی تھی کہ بھئی ان کو 500 کورے مارے جائیں گے اور یہ تو مر جائیں گی اور یہ ہوگا نہ وہ ہوگا. تو انڈیپینڈنٹ پیپر میں اس وقت جو خطوط لکھتے ہیں تو اس میں کسی خط لکھنے والے نے بہت اچھا خط لکھا تھا. تو اس نے وضاحت کی تھی. اس نے کہا کہ میں مڈل ایسٹ کے اندر کئی سال رہا ہوں اور میں نے وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو درے مارے جاتے تھے، اور یہ درے کوئی ایسے نہیں تھے کہ آدمی 5-10 درے کھا کر کے مر جائے. وہاں ہمارے ذہن میں تو یہی تصور ہوتا ہے کہ 5-10 درے پڑیں گے اور وہ تو مر جائے گا اور قبرستان پہنچ جائے گا. ہرگز ایسا نہیں. وہ درے جو ہے مناسب مارے ہوتے تھے اور مناسب طرح سے مارے جاتے تھے، زیادہ زور سے نہیں. اور اس کو مارتے تھے تو اس درمیان وہ چلاتا بھی نہیں تھا، چیختا بھی نہیں تھا. اس کو کھڑا کرتے تھے، کپڑے اس کے اتار لیتے تھے، پائجامہ وغیرہ پہنا ہوتا تھا، کمر جو ہے کھلی ہوتی تھی. مرد کی کمر جو ہے کھولی جائے
اور عورت کے کپڑے نہ اتارے جائیں. البتہ عورت کو کوئی موٹا چمڑے والا کپڑا بھی نہ پہنایا جائے ورنہ پھر وہ حد لگے گی نہیں. تو موٹے کپڑے نہ ہوں, جو مناسب جو روزمرہ کے کپڑے ہیں وہ پہنا کر کے عورت کو اور مرد کو جو ہے کھلے سمجھیے کمر کے اوپر اس کو مارا جائے. تو وہ بولتا ہے کہ اس کو مارے جاتے تھے, وہ کھڑا کھڑا بالکل جو ہے وہ سمجھیے کوڑے کھا لیتا تھا. اس کے بعد وہی اپنے کپڑے اٹھاتا اور کپڑے پہن کر کے چل دیتا مجمع کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اپنے گھر چلا جاتا. اور وہ اس میں لکھا تھا کہ بعض مرتبہ میں نے ایسا بھی دیکھا کہ ایک شخص کو وہاں کوڑے پڑتے تھے, حد ماری جاتی تھی جمعہ کے روز, فرائیڈے آفٹر جمعہ صلاح. تو کہتا ہے آئی ہیو سین پیپل کہ جن کو ایک فرائیڈے کوڑے پڑے اور نیکسٹ فرائیڈے وہ پھر آئے پھر ان کو کوڑے پڑے. تو مطلب یہ کہ وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ بھیانک کہ آدمی اس کی وجہ سے مر جائے اور دم توڑ دے. اس سزا کے اندر مار پٹائی سے زیادہ جو ہے شیم ہے کہ ان کو ذرا شرمندہ کرنا ہے کہ تم کو شرم نہیں آئی تم ایسی حرکت کرتے ہو. تو یہاں اس کو مارنا, زخمی کرنا, لہو لہان کرنا اور قتل کر دینا اور قبر میں قبرستان پہنچا دینا یہ مقصود نہیں ہے. مقصود اس سے اس کو احساس دلانا ہے کہ اس کو ذرا احساس ہو جائے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کو اس سزا کو بیہائنڈ کلوز ڈورز مت مارو بلکہ اس سزا کو مجمع کے سامنے مارو تاکہ مجمع میں ذرا کوئی اس کو اس کا دوست ہوگا, کوئی فرینڈ ہوگا, ذرا ہنسے گا, اس کو شرمندہ کرے گا, اس کو شرم آئے گی, یار مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کرنا ہے. بلکہ یہاں پر تفسیر مواہب الرحمان میں تو یہ نقل کیا ہے کسی بزرگ میں سے کسی کے حوالے سے کہ وہاں جب حد ماری جائے وہاں کچھ لوگ آئیں اور دیکھیں اس کو, اس لیے آئیں اور دیکھیں تاکہ اس کے لیے نیک دعا کریں کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے. اس لیے حکم ہوا کہ وہاں کچھ لوگ آئیں تو کچھ علماء صلحاء وہاں موجود ہوں گے, اس کو حد پڑے گی, وہاں کھڑے کھڑے دعا کریں گے اللہ بیچارے سے گناہ ہو گیا ہے, اس کو معاف کر اور اس کو توبہ کی توفیق دے کہ نیکسٹ ٹائم وہ ایسا نہ کرے. اس لیے کہا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ ایک جماعت وہاں ہونی چاہیے ایمان والوں کی جو سچے اچھے پکے ایمان والے ہیں, وہ کھڑے ہوں اور دیکھیں اس کو تاکہ نمبر ایک فائدہ اس کا یہ کہ جس کو حد ماری جا رہی اس کو تھوڑی شرم آئے, اور نمبر دو فائدہ یہ کہ وہ اس کے لیے دعا کریں کہ بھئی اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے. یہ سمجھیے کہ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ سے سمجھ میں آیا. آگے یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کوڑے جو مارے جائیں گے, مرد کو تو کھڑا کر کے مارا جائے, عورت کو بٹھا کر مارا جائے, اور کمر پر مارا جائے, ہاتھ پر مارا جائے. مرد کھڑا ہے تو پاؤں پر بھی مارے, لیکن کوڑا چہرے پر نہیں مار سکتے, اور سمجھیے کہ پیشاب کی جگہ پر نہیں مار سکتے, کیونکہ یہ جگہیں ایسی ہیں کہ اس میں اگر زیادہ چوٹ لگ جائے تو مرنے کا خطرہ ہے, آنکھ پھوٹ جانے کا, ناک کان پھٹ جانے کا, ناک پھٹ جانے کا خطرہ ہے. تو چہرے پر مارنا جائز نہیں, اور کمر پر مارے, ہاتھ پر مارے, پاؤں پر مارے, لیکن اس کے علاوہ اور جگہوں کے اوپر نہیں. تو یہ اس کے بارے میں ساری ہدایات ہیں جو فقہی کتابوں کے اندر دی گئی ہیں. پھر یہ کوڑے جو مارے جائیں گے یہ سزا تو کس کی ہے؟ کنوارے مرد اور کنواری عورت کی ہے. اگر مرد یا عورت دونوں میں سے ایک شادی شدہ ہے اور نکاح صحیح کے ذریعہ ہم بستری کر چکا ہے تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں محصن کہتے ہیں, یعنی شادی شدہ, محفوظ. تو جو شادی کر چکا ہو اس کو تو زنا سے بہت احتیاط کرنا چاہیے. اس کے لیے تو اپنی شہوت پوری کرنے کے واسطے اس کی بیوی موجود ہے, تو پھر وہ کیوں زنا کرے گا؟ تو اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کی حد تو بہت سخت ہے, اور اس کی حد ہے رجم اور سنسار کرنا. تو وہ یہاں مذکور نہیں. یہ حد کس کی ہے؟ اس کی جو کنوارا ہو. آگے شادی شدہ کی جو حد ہے وہ اللہ پاک نے ایک آیت کے اندر بیان کی تھی. اللہ پاک نے پھر اس کا حکم باقی رکھا, مگر اس کے الفاظ جو ہیں وہ اٹھا دیے. وہ آیت اتری تھی کسی زمانے میں, الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب زنا کریں تو ان دونوں کو سنسار کرو, یہ اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے ایک سزا ہے, اور اللہ بہت پاور والے ہیں, بہت حکمت والے ہیں, جو حکم چاہیں دے سکتے ہیں, اس کے حکم میں کوئی حکمت وزڈم ہوتی ہے. تو یہ آیت اتری تھی, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک عرصہ تک اس کی تلاوت کی, پڑھتے تھے اس کو اسی صورت کے اندر. پھر حضور نے کہا کہ اس کی تلاوت اب منسوخ کر دو, پڑھو نہیں, بس اس کا حکم جو ہے باقی ہے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ جو ہے کچھ پھس پھس کرنے لگے، افواہیں اڑانے لگے. حضرت عمر نے باقاعدہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اس خطبے میں لوگوں کو اس پر تنبیہ کی کہ دیکھو رجم کا حکم جو ہے یہ قرآن میں اترا تھا اور آیت بھی اتری تھی، حضور نے بھی رجم کیا، ہم نے بھی رجم کیا، اور رجم برحق ہے اور اس پر عمل کرنا پڑے گا. اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں زمانہ گزرے اور کچھ لوگ آ کر کے یہ کہیں قرآن میں تو کہیں آیت رجم کی نہیں ہے، تو کہیں اس کی وجہ سے اللہ کا ایک حکم ضائع کر کے گمراہ نہ ہو جائیں. اس لیے میں ممبر رسول پر مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر کے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اس کا دھیان دینا. یہ حضرت عمر کی کرامت ہے انہوں نے پیشین گوئی کر دی، کیونکہ بعد میں روافظ ایک فرقہ اٹھ کھڑا ہوا جنہوں نے رجم کا انکار کیا. حضرت عمر نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے اور انکار کریں گے، اس لیے حضرت عمر نے صحابہ کے بھرے مجمع میں یہ کہہ دیا. تو قرآنی آیت سے بھی رجم ثابت، حضور کی حدیث سے بھی رجم ثابت کہ حضور نے بعض کیسز کے اندر رجم کیا ہے، اور اجماع امت سے بھی ثابت، اس لیے کہ حضرت عمر نے یہ حکم ممبر پر پڑھا، سارے صحابہ وہاں موجود، اور سب کا اجماع اور کنسنسس ہو گیا اس بات کے اوپر کہ رجم برحق ہے، اور جہاں کوئی مستحق رجم ہو کیا جائے گا. اور یہ رجم صرف قرآنی حکم نہیں، تورات میں بھی یہی حکم ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. مدینہ شریف میں ایک یہودی مرد نے ایک یہودن کے ساتھ بدکاری کی، دونوں شادی شدہ تھے. ان کی یہاں کیس گیا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں. پھر آپس میں سوچا ان کے سمجھیے کہ ربائیوں نے اور پادریوں نے کہ یہ محمد کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اس کو جا کر پوچھتے ہیں. اگر اس نے کہہ دیا کوئی اور کوڑے مار لو، یہ مار لو، وہ مار لو، ہم مار دیں گے. قیامت کے دن اللہ نے پوچھا تو ہم کہہ دیں گے تیرے نبی نے کہا تھا. اور اگر وہ کہے کہ نہیں تو ہم کچھ اور دیکھیں گے. تو یہ آئے حضور کے پاس اس انٹینشن کے ساتھ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہمارا اسلامی حکم تو ابھی بعد میں، پہلے یہ بتاؤ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کا منہ کالا کرو اور اس کو رسوا کرو اور ذلیل کرو، اس کو گدھے پر بٹھاؤ اور پورے شہر میں گھماؤ، پتہ چل جائے گی اس نے زنا کیا ہے اور ہو گیا، یہ اس کی سزا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تورات لاؤ. تورات لائے تو اس میں جہاں رجم کی آیت تھی تو تورات پڑھنے والا اوپر سے پڑھتا ہے، نیچے سے پڑھتا ہے، بیچ میں آیت چھوڑتا ہے. وہاں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو کسی زمانے میں یہود کے بڑے عالم تھے، پھر مسلمان ہوئے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ فوراً آگے بڑھے، بولے وہ بھائی ایک منٹ، وہ جو تو بیچ میں سے آیت گپلا رہا ہے اس سے اپنی انگلی ہٹانے وہ پڑھنی. تو جب اس نے ہاتھ ہٹایا اور اس کو پڑھا تو وہاں پر لکھا تھا کہ شادی شدہ مرد عورت زنا کریں تو ان کو رجم کرو. کیا لکھا ہے اس میں؟ تو تمہاری کتاب میں لکھا ہے، میں خود نہیں کہتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے لے جاؤ اس کو اور اسی کے تمہاری کتاب کے مطابق رجم کرو. چنانچہ ان کو رجم کیا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اول من احیا امرک اذ اماتوہ. خدا انہوں نے تیرا حکم مٹا دیا تھا، دفن کر دیا تھا، میں نے اس کو سب سے پہلے زندہ کیا ہے. تو یہ اب یہ حکم جو ہے یہ ہوگا، یہ سمجھیے کہ وہ ان کے درمیان یہ رجم ہوا. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قصہ پیش آیا تھا. اس میں حضور نے رجم کیا اور فرمایا میں سب سے پہلے اس حکم کو زندہ کر رہا ہوں. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور بھی یہ حدود جو ہے نافذ ہوئی. کوڑے والی حد بھی نافذ ہوئی، رجم والی حد بھی نافذ ہوئی. رجم والی ماعز ابن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ پر اور امرأۃ الغامدیہ پر. ماعز ابن مالک الاسلمی یہ قبیلے بنو اسلم کے ایک شخص تھے، گھٹا ہوا جسم تھا، ہٹے کٹے مضبوط بلد تھے اور لوگوں کے گھروں میں جا کر نوکری مزدوری کرتے تھے. تو شادی شدہ، اب کسی کے گھر میں کچھ نوکری کر رہے تھے، وہ آدمی غائب تھا تو اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا. اس کے بعد یہ گھر آئے تو ان کا جو والی تھا جس کی یہاں یہ رہتے تھے تو اس سے انہوں نے اپنے اس کا اقرار کیا کہ یار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. اس کا نام تھا حزال الاسلمی. تو حزال نے اس کو کہا کہ بھائی تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، حضور کی یہاں جاؤ اور بتاؤ
تاکہ تمہارے اوپر جو حد شرعی ہے وہ نافذ ہو جائے. تو یہ آئے حضور کے پاس اور حضور تشریف فرماتے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے, مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کرو. تو حضور نے منہ پھیر لیا. وہ دوسری طرف آئے, حضور نے پھر منہ پھیر لیا, دوسری طرف باتیں کرنے لگے, دوسرے کام میں مشغول ہو گئے. تھوڑی دیر بعد وہ تیسری طرف آئے, یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے, مجھ پر حد نافذ کرو. حضور نے پھر منہ پھیر لیا. چوتھی بار جب وہ چوتھی دفعہ آئے تھوڑی دیر بعد اور اقرار کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا کہہ رہا ہے, تجھے پتا ہے تو کیا بول رہا ہے؟ کہا کہ ہاں. کیا کیا تم نے؟ میں نے زنا کیا. کیا ہے زنا؟ انسان اپنی بیوی کے ساتھ جو حرکت کرتا ہے حلال طریقے پر وہ کسی کے ساتھ حرام طریقے پر میں نے کیا ہے. اچھا اچھا اچھا. حضور نے کسی صحابی سے پوچھا بھئی یہ پاگل تو نہیں ہے, دیکھو تو. صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ اس کو کوئی جنون تو نہیں ہے, کہ اس نے کوئی شراب وراب تو نہیں پی, نشے وشے میں تو نہیں ہے. تو ایک آدمی اٹھا کھڑا ہوا, اس کا منہ سونگا کہ نہیں یا رسول اللہ کوئی شراب کی بو تو نہیں آ رہی. تیرے ہوش حواس ہیں, تجھے پتا ہے تو کیا بول رہا ہے؟ ہاں ہاں میں نے بدکاری کی ہے تو مجھ پر آپ اللہ کا حکم نافذ کر دیجئے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, تو 4 مرتبہ اقرار کر چکا, اس لیے اب تیرے اوپر حد نافذ ہوگی. صحابہ کو کہا کہ اس کو لے جاؤ, سنسار کر دو اس کو. تو اس کو لے کر نکلے صحابہ اور مسلل جنائز تھا وہاں کھڑا کیا اور پتھر مارنے شروع کیے. جب پتھر مارنے شروع کیے اور پتھر کی وہ تیز نوک جو ہے وہ اس کو لگی تو بھاگا. اب وہ بھاگا بھاگا بھاگا, اب صحابہ اس کے پیچھے دوڑے. اب جو ہے وہ ہر راہ تک چلتا گیا, مدینہ سے کچھ فاصلے پر, وہاں تک وہ بھی دوڑ رہا ہے, صحابہ بھی دوڑ رہے ہیں پیچھے. سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا, اس کے ہاتھ میں اونٹ کے جبڑے کی ہڈی تھی. تو وہ اس نے دیکھا کہ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے, اس نے سامنے وہ مار دی تو وہ گرا. اور وہاں پھر صحابہ نے اس کو پتھر مار کے اس کو سمجھیے کہ سنسار کیا. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس کا جنازہ بھی پڑھا اور اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی. اور کچھ لوگ جو ہیں اس کے بارے میں کچھ برا بولے کہ دیکھو تو اللہ نے اس کے گناہ کو چھپایا تھا, لیکن اس کا نفس جو ہے اس کو آمادہ کرتا رہا اور یہ بہت بڑا بننا چاہا تو یہ آیا اور اقرار کیا اور پھر کتے کی طرح پتھر مار مار کر ختم کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے. فرمایا یہ تم کیا باتیں کرتے ہو, یہ بیچارہ نیک طبیعت کا تھا, اس کو گناہ کا احساس ہوا, اس نے آ کر اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے لیے قربان کر دیا. قسم خدا کی اس نے ایسی پکی توبہ کی ہے کہ اگر کوئی لوگوں سے ٹیکس لینے والا اور مقص وصول کرنے والا وہ چودھری بھی اگر ایسی توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے. اور فرمایا میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے جنت کی نہروں میں غوطہ لگاتے ہوئے سوئم کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ ماعز ابن مالک اسلمی کا حال ہوا. بلکہ جب اس کو رجم کر کے آ رہے تھے تو 2 آدمیوں نے ایسی بری بات کہی, حضور نے سن لی. تھوڑا آگے چلتے رہے تو ایک مردار گدھے کی لاش پڑی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں کہاں ہیں؟ تو وہ دونوں آئے. جی حضور ہم حاضر ہیں, کیا کام خدمت ہے؟ فرمایا اپنی سواری سے اترو اور یہ مردہ گدھے کا گوشت ہے اس کو کھاؤ. انہوں نے کہا یا نبی اللہ اس کو کون کھاوے؟ تو حضور نے فرمایا تم نے اپنے مسلمان بھائی کی جو ابھی آبرو ریزی کی ہے وہ اس مردار گدھے کے گوشت کھانے سے زیادہ بری ہے. قرآن نے کہا ہے مومن کی غیبت کرنا یہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. حضور نے کہا کہ اس میں سے کوئی گوشت کھائے تو کتنی بری حرکت, اس سے برا اس ماعز اسلمی اور تمہارے مسلمان بھائی کی برائی کرنا اور اس کی غیبت اور باک بائٹ کرنا یہ اس سے زیادہ خطرناک اور زیادہ برا ہے. تو یہ تو ماعز ابن مالک اسلمی کا قصہ ہوا. بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حزال الاسلمی اس کو چھپائے رکھتا اور میرے پاس نہ بھیجتا تو بہتر ہوتا اس کے لیے. اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے اگر کسی سے ایسا گناہ ہو جائے, بدکاری ہو جائے اور وہ سچی پکی توبہ کر لے تو پھر توبہ کر کے خاموش رہنا چاہیے, کسی کو کہنا نہیں چاہیے. اللہ کے سامنے توبہ کر لے اور اس کے بعد آئندہ جو ہے ایسی حرکت سے کان پکڑے کہ کبھی بھی میں ایسی حرکت نہیں کروں گا, کسی کے سامنے اظہار نہ کرے اس کا. یہ تو ماعز اسلمی کا حال ہوا. اس کے کچھ دن بعد غامدیہ آئیں. اچھا جو جس کے ساتھ زنا کیا تھا اس کو بھی حضور نے کہا کہ اس کے ساتھ بھی یہ سمجھیے کہ وہ تحقیق کر لی جائے. اگر اس نے وہ بھی شادی شدہ ہے تو اس کو بھی سنسار, اس نے بھی اقرار کیا, اس کو بھی کیا گیا. غامدیہ عورت آئی
اس سے بھی زنا ہوا تھا. تو حضور کے پاس آئی, حضور نے کہا جاؤ یہاں سے. تو وہ کہنے لگی کہ کچھ دن بعد حضور نے فرمایا کہ چلی جاؤ یہاں سے. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے بدکاری کی ہے, یہی نہیں میں زنا سے حاملہ بھی ہو گئی ہوں. حضور نے فرمایا اچھا حاملہ ہو گئی ہے تو پھر تو ہم تم کو ابھی سنسار نہیں کر سکتے ہیں, جاؤ جہاں تک کہ تم اپنا بچہ جن دو, ولادت ہو جائے پھر آنا. ولادت ہو گئی تو وہ آئی بچے کو لے کر کے, یا رسول اللہ ولادت ہو گئی ہے, اب میرے اوپر اللہ کا حکم نافذ کرو. تو حضور نے فرمایا کہ بھئی یہ تو اچھا نہیں ہے کہ ہم اس کے بچے کو, حالانکہ دودھ پینے کی ضرورت ہے تو ماں کی مامتا سے اور اس کے دودھ سے اس کو محروم کریں اور اس کو رجم کر دیں. جاؤ ابھی دودھ پلاؤ, جب دودھ چھوڑے تب آنا. وہ چلی گئی. اب سال ڈیڑھ سال بعد جب بچے نے دودھ چھوڑ دیا تو اس بچے کو اٹھا کر لائیں. بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور وہ روٹی کھا رہا ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بچہ ہے, میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے اور یہ روٹی کھانے لگا ہے, اب میرے اوپر حد نافذ کرو. حضور نے فرمایا بھئی اس کے بچے کی کفالت کون کرے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ بچہ مجھے دے دیجئے, میں اس بچے کو پالوں گا, بڑا کروں گا. فرمایا بہت اچھا. وہ بچہ اس کے حوالے کیا, فرمایا اس کو لے جاؤ سنسار کر دو. تو چنانچہ اس کو, عورت کے لیے اصول یہ ہے کہ تھوڑا سا چھوٹا سا کھڈا کھودا جائے, اس میں اس کو بٹھائیں اور بٹھا کر کے اس کو سنسار کریں. تو اس طرح سے بٹھا کر کے پھر اس کو سنسار کیا گیا. وہاں بھی کچھ لوگوں نے اس عورت کے لیے کچھ برے کلمات کہے, حضور ناراض ہوئے. خالد بن ولید نے پتھر مارا اور خون نکلا, ان کے اوپر چھڑکا پڑا تو ان کی زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا. حضور نے خالد کو منع کیا, خالد تم دیکھتے نہیں کہ بیچاری کتنی پکی اور سنسیئر ہے کہ بار بار حضور بھگانے پھر بھی آتی ہے. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اس نے اپنی ذات اللہ کے حکم کے لیے قربان کر دی اور یہ چاہتی تھی کہ میری صفائی ہو جائے, میں پاک ہو جاؤں اور میرے اوپر سے یہ گناہ جو ہے یہ ختم ہو جائے. غلطی ہو گئی لیکن اس گناہ کا اثر جو ہے ختم ہو جائے. اس سے بڑی کون سی بات ہوگی؟ اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک بات بڑی پیاری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے اس طرح کے واقعات جو منقول ہیں تو کچھ لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ میرے ذہن میں کبھی بھی کوئی آبجیکشن, اعتراض نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو جی کوئی سمجھیے بڑے سے بڑا ولی بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا, حالانکہ بزرگان دین تو کیا ایک عام مسلمان بھی بدکاری نہیں کرتا, تو پھر صحابہ سے کیوں زنا ہوا حالانکہ ان کا درجہ بہت اونچا ہے. تو یہ لوگ ایسا اشکال کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں میرے ذہن میں اشکال کبھی نہیں آیا, اس لیے کہ یہ سمجھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تکمیل کے لیے بھیجا. جب دین مکمل ہو گیا تب اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب دین کے جو امور ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو کر سکتے تھے تاکہ دین مکمل ہو, تو وہ تو حضور سے کرائے گئے. مثلا نماز کا قضا ہو جانا, جیسے فجر کی نماز حضور کی قضا ہو گئی, تو نماز کا قضا ہو جانا یہ نبوت کی شان کے منافی نہیں ہے. کوئی نہیں کہے گا کہ یہ نبی کیسا ہے کہ نماز قضا ہو گئی. تو اللہ پاک نے نبی کی نماز قضا کروائی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھئی کسی کی نماز قضا ہو تو وہ کیسے اس کو پڑھے. تو حضور کی فجر قضا ہوئی, سفر میں تھے, پوری رات چلتے رہے, اخیر میں تھوڑی دیر کے لیے لیتے. ایک آدمی کو کہا بھئی کون جگائے گا؟ بلال نے کہا میں جگاؤں گا. تو حضور سو گئے, سب پورا قافلہ سو گیا, لیکن بلال صبح صادق کی ویٹ کرتے رہے, ان کو بھی نیند آ گئی, وہ بھی سو گئے, اور 2-2.5 گھنٹے پورے سوتے رہے, حتیٰ کہ صبح صادق کا پورا ٹائم نکل گیا اور سورج نکل آیا. جب سورج کی تپش اور گرمی جو ہے اس سے جو ہے آنکھ کھلی, صحابہ کی ایک دم ڈر گئے کہ اللہ ہماری تو فجر گئی. حضور کو جگایا, حضور بھی جا کے فرمایا چلو اٹھو یہاں سے, شیطان مسلط ہو گیا ہمارے اوپر. حضور فوراً وہاں سے اٹھ گئے, سواریوں پر پالان چڑھا دیا, آگے چلے. ایک اور وادی میں پہنچ کر سامان وامان اتارا, پانی وانی منگوایا, وضو کیا, اذان کہلوائی, اقامت کہلوائی, اور پھر باجماعت نماز قضا کی. تو مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی جماعت کی نماز جو ہے, کچھ لوگوں کی جماعت نماز قضا ہو اور وہ اس کی قضا کرنا چاہیں جماعت کے ساتھ, وہ بھی جائز ہے. حضور نے اس کے بعد فرمایا بھئی نماز چھوٹ جاوے تو جب یاد آئے اس وقت پڑھ لو, سو رہے ہیں تو جب جاگو اس وقت پڑھ لو, کوئی حرج نہیں ہے. یہ نیند میں ایسا ہوتا ہے, بھول میں بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, اس میں کوتاہی نہیں, یہ بتایا گیا. اور اسی طرح سے نماز میں سہو کا ہونا, کہ
ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا. تو صحابہ پیچھے سے اٹھے، یا رسول اللہ کچھ ہوا ہے نماز میں، کچھ چینجنگ وینجنگ ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں، کیا ہوا کہ آپ نے 2 پڑھ دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ ایک اور رکعت ملائی اور اس کے بعد سجدہ سہو جو کچھ کرنا ہے وہ کیا اور طریقہ سکھایا کہ نماز قضا، نماز میں مسٹیک ہو جائے، سہو ہو جائے تو کیا کرنا ہے، سجدہ سہو کرنا ہے، نماز ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا ہے. یہ مسائل حضور نے پریکٹیکلی جو ہے ہم کو سکھائے. تو ایسے امور کہ جس میں مسٹیک نظر آتی ہے مگر نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے تو اس کو پریکٹیکلی حضور کے ذریعے کمپلیٹ کرایا گیا. لیکن جو امور شریعت کے ہیں لیکن نبی کی شان کے خلاف ہیں، نبی وہ کام نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اللہ نے صحابہ کو چوز کیا. مثلا زنا بدکاری ہو جانا، شراب پی لینا، چوری کر لینا، اب یہ امور گناہ ہیں اور ان کی سزا جو ہے وہ سمجھیے کہ نافذ کرنی پڑتی ہے. اگر صحابہ سے یہ چیزیں نہ ہوتی اور اس پر سزا نافذ نہ کی جاتی تو پھر یہ جو قرآن میں حدیث میں حدود ہیں اور مسائل ہیں یہ صرف کاغذ میں رہ جاتے، اس کا کوئی عملی اور پریکٹیکل نمونہ امت کے سامنے نہ ہوتا. تو اللہ پاک نے پریکٹیکلی اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے صحابہ کو چوز کیا کہ صحابہ سے کہیں زنا ہو گیا، کہیں چوری کر لی، کہیں شراب پی لیا، حضور نے اس پر حد نافذ کر دی، کوڑے بھی مروائے، سنسار بھی کیا، ہاتھ بھی کاٹا اور شراب کی بھی حد ماری، حد قذف بھی ماری. تو اسے امت کو پتہ چل گیا کہ بھئی حدود جو ہیں اس طرح نافذ ہو جاتی ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ان کاموں کو کروانا یہ بھی دین کو مکمل کرنے کے لیے ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت و طریقت کا تلازم اپنی کتاب ہے اس میں اس کو سمجھایا ہے. بہرحال یہاں یہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ زانی اگر کنوارا ہے تو اس کی حد کیا ہے، 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد ہے رجم اور سنسار کرنا. آگے یہ بھی سمجھیں کہ یہ جو زنا ہے اس کا ثبوت بہت ایک کٹھن اور مشکل مسئلہ ہے، کیونکہ زنا کا ثبوت 2 ہی طرح سے ہو سکتا ہے. یا تو زانی خود اقرار کرے جیسے معیذ ابن مالک اسلمی نے اور غامدیہ نے آ کر کے اقرار کیا، یا پھر اس کے لیے 4 گواہ پیش کیے جائیں، 4 وٹنس، اور وہ وٹنس کیا کہیں کہ ہم نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا. صرف بوسہ لیتے ہوئے، گلے لگاتے ہوئے اس سے ثبوت نہیں ہوگا، اس کے کمرے میں اس سے ثبوت نہیں ہوگا. ان کو کہنا پڑے گا کہ باقاعدہ اس کی شرمگاہ کو اس کی شرمگاہ میں گھستے ہوئے دیکھا، جس طرح سرما دانی میں اس کی سلائی جاتی ہے اور نکلتی ہے، اور جس طرح ڈول رسی کنویں میں جاتی ہے اور نکلتی ہے، تو اس طرح ہم نے باقاعدہ بدکاری کرتے دیکھا. اور یہ چیز بہت مشکل ہے کہ 4 گواہ اس حرکت کو ہوتے ہوئے دیکھیں. تو شریعت چونکہ مسئلہ بہت سمجھیے سینسیٹیو ہے، اس لیے شریعت نے دوسرے کیسز میں تو 2 گواہ بھی کافی سمجھے، لیکن زنا کے کیس میں 4 گواہ ضروری قرار دیے اور کہا کہ 4 گواہ ہوں گے، چاروں کہیں گے. اگر چاروں میں سے ایک بھی کہہ دے کہ مجھے ذرا ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تو حد ختم، اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک قضیہ ہوا، تو ایک شخص جو ہیں ان پر سمجھیے کہ کیس دائر ہوا کہ انہوں نے بدکاری کی، اور دائر کرنے والے نے 4 گواہ پیش کیے. تو ان میں سے 3 نے تو کہا کہ ہاں ہم نے اس کو بدکاری دیکھا. چوتھا جب گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ ہم اپنے کمرے میں تھے، کھڑکی کھولنے کے لیے گئے تو دوسرے گھر میں کھڑکی کھلی تھی اور وہ سمجھیے میں نے اس کو دیکھا صحیح لیکن مجھے پکا یقین نہیں کہ ما ادری اخالطھا ام لا، کہ وہ اس کے ساتھ مکس ہوا یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے ایک منظر قبیح دیکھا تھا. حضرت عمر نے کہا بس ختم، اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھ سے اس کو دیکھا نہیں، گواہی کا نصاب پورا ہوا نہیں، صرف 3 ہی گواہ ہیں، چوتھا نہیں ہے، اس لیے اس پر حد ماری نہیں جائے گی. بلکہ الٹا کیا ہوگا، جو کیس کرنے والا ہے اس کو حد پڑے گی کہ تمہارے پاس جب نصاب شہادت مکمل نہیں تھا 4 تو پھر تم نے اس پر کیس کیا کیوں. یہ اس کو تہمت کہتے ہیں، اس کو قذف کہتے ہیں، اور قذف کے 80 کوڑے پڑیں گے تو اس کو کیس کرنے والے کو 80 کوڑے مارے.
تو شریعت جو ہے حدود کے معاملے میں انتہائی سمجھیے کہ سینسیٹیو ہے اور بہت احتیاط سے کام لیتی ہے. تو یہ بات دوسرا پوائنٹ یہاں یہ بھی سمجھنا ہے کہ بھئی حد کے لیے کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے اور 100 کوڑے مار دیے جائیں, کوئی کہہ دے اور اس کو سنسار کر دیا جائے. نہیں, 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے. باقاعدہ قاضی جو ہے پھر ان گواہوں کو اسکروٹینائز کرے گا, ایک گواہ کو چیک کرے گا, اس کے محلے میں آدمی کو بھیجے گا کہ بھئی یہ محمد حسین قاضی گواہ بن کر کے آیا ہے, دیکھو یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے, اور یہ سمجھیے کہ دیندار ہے یا نہیں, گھر میں اس کا معاملہ کیسا ہے, کسی کی یہاں کوئی بدکاری فسق و فجور گناہ کے کام چوری ووری تو کبھی نہیں کی ہے. تو وہاں جا کر کے پورے ان 4 گواہوں کی تحقیق ہوگی اور چاروں گواہ کی عدالت ثابت ہو جائے کہ یہ نیک ہیں, صوفی ہیں, 5 وقت کے نمازی ہیں, دیندار ہیں, کہ چوری ووری نہیں کی, جھوٹ نہیں بولتے ہیں, غداری نہیں کی, خیانت نہیں کرتے ہیں, ثابت ہو جائے. پھر ان 4 گواہوں کی گواہی معتبر ہوگی اور پھر زنا کا ثبوت ہوگا. تو یہ سب جب پورا ایوری تھنگ کانٹیکسٹ کے اندر لیتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں جتنا لوگ اس کو سمجھ رکھتے ہیں. بہرحال اللہ نے یہ فرمایا کہ زنا خور عورت, زنا خور مرد 100 کوڑے مارو, اور تم کو اس کوڑے مارنے میں اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں نرمی اور شفقت نہ پکڑ لے. ہاں, کہیں ڈھیلے نہ پڑ جانا, ڈھیلے نہ پڑ جانا. جب اللہ کا حکم ہو جائے تو پھر اس میں ڈھیلا نہیں پڑنا ہے. حضور نے فرمایا بھائی دیکھو حدود کے مسائل آپس میں جہاں تک ہو سکے رفع دفع کر لو, لیکن میرے پاس اگر حدود کا کوئی مسئلہ آ گیا اور حد ثابت ہو گئی اس کے بعد میں اس کو معاف نہیں کر سکتا. تو اس لیے فرمایا کہ اگر کسی پر حد ثابت ہو گئی تو پھر اس میں نرمی نہیں ہے, اس میں تو پھر حد نافذ کرنی پڑے گی, لگانا پڑے گا جب ثابت ہو گیا. بلکہ ایک حدیث کے اندر فرمایا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 یوما فی بلاد اللہ. ایک حد کو قائم کرنا 40 دن کی بارش سے بہتر ہے. اندازہ لگاؤ گرم ملکوں میں 40 دن بارش ہو تو کتنا نفع ہوگا, کتنا فائدہ ہوگا اس کا. لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ایک حد کو نافذ کرنا یہ 40 دن کی بارش سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حد جو ہے وہ انسان کو گناہ سے روکتی ہے, ہٹاتی ہے, گناہوں پر کنٹرول کراتی ہے. تو اگر حدود نافذ ہوں گی, حدود اسلامیہ, تو گناہوں کو بریک لگے گی, اور جب گناہوں کو بریک لگے گی تو معاشرہ کلین اور پاک صاف رہے گا. معاشرے میں جو بگاڑ آتا ہے وہ کس سے آتا ہے؟ گناہوں سے. 21ویں پارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. زمین پر اور سمندر میں فساد ظاہر ہوا ان بدعمالیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے ہیں, تاکہ خدا ان کے برے کرتوتوں کا کچھ مزہ ان کو چکھائے اور شاید وہ لوگ خدا کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں. تو یہ جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اور آفتیں آتی ہیں یہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے, اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے. تو اگر حدود اسلامیہ نافذ ہوں گی تو سمجھیے کہ معاشرہ پاک رہے گا, تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ وکڑ بھی نہیں آئے گی. اس لیے فرمایا کہ ایک حد کا فائدہ 40 دن کی بارش سے زیادہ ہے. اس کو فرمایا ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ, خدا کا حکم پورا کرنے میں ڈھیلے نہ پڑ جانا. کہیں تمہارے دل میں شفقت کی بیچارے کو کیوں مارے ہیں, اس کا یہ ہوگا, اس کا وہ ہوگا, اس کی فیملی کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, 100,000 بہانے بناتے ہیں. تو ایسے بہانے مت بنانا, اللہ کا حکم پورا کرنا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر آخری دن پر ایمان رکھتے ہو. اور اس سزا میں مومنوں کی ایک جماعت حاضر رہے. مومنوں کی ایک جماعت سے کتنے آدمی مراد ہیں؟ بعض فقہاء نے لکھا 4 آدمی وہاں ہونے چاہیے, بعضوں نے کہا 10, بعضوں نے کہا 20, بعضوں نے 1000 بھی کہہ دیا ہے. تفسیر مواہب الرحمن میں سارے قول نقل کی ہیں, لیکن معتدل یہ ہے کہ کچھ ایک جماعت گروپ وہاں ہونا چاہیے معتد بھی, ان کے بیچ میں اس کو نافذ کیا جائے. اور اس کی حکمت ہم نے اوپر سمجھا دی کہ اس میں نمبر 1 تو اس کو شرمندگی ہو, اور نمبر 2 جو لوگ وہاں ہیں اس کے لیے ایک دعا کریں کہ بھئی اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے, ہدایت دے, تاکہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہ کرے. آگے زانی لائن کے اللہ زانیہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.